بیٹے ہوتے ہیں، لیکن جس بیٹے پہ باپ ناز کرے وہ بیٹا کوئی اور نہیں، وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ ایک شاگرد کے ہزاروں، ایک استاذ کے ہزاروں شاگرد ہوتے ہیں، لیکن جس شاگرد پہ استاد ناز کرے وہ شاگرد کوئی اور نہیں، وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ ایک پیر کے ہزاروں مریدین ہوتے ہیں، لیکن جس مرید پہ پیر ناز کرے وہ مرید کوئی اور نہیں، وہ ہم سب کا امام سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اسی لیے آواز آتی ہے وادی رضا کے کوئی ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یارو تم خوش نصیب ہو، زہر قسمت ہو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اگر تجھے مجدد ملا تو امام احمد رضا جیسا مجدد ملا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے پڑھا، اسی کی ضمن میں چند باتیں ہو جائے گی، پھر باتیں ختم۔ رب ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، کہ اللہ کی جانب سے جو فضل ملا تمہیں، غم ملا ہے، جو نعمتیں ملی ہے، اس پہ تم خوشیوں کا اظہار کرو، غم ہرگز نہ کرو۔ کیا سمجھیں؟ علامہ سلامت اللہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ بے شک شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کھلا ہوا دشمن شیطان ہے تو چھپا ہوا دشمن بھی کوئی ہوگا۔ اگر چھپا ہوا نہیں تو پھر کھلے ہوا کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ بات ہے نا بھائی، اگر کھلے ہوا کا ذکر آ رہا ہے تو چھپا ہوا ہے نا، تو چھپا ہوا ہے کون؟ قرآن کے پاس آ، رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ میں نے اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتایا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ اگر کھلا ہوا دشمن شیطان ہے تو چھپا ہوا دشمن انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، کھلا ہوا دشمن سے زیادہ خطرناک چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ اور جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ انسان کا اپنا بن کر کے رہتا ہے۔ انسان اس بات سے غافل رہتا ہے یہ تو میرا اپنا آدمی ہے، یہ کیا مجھے بگاڑے گا، لیکن حقیقت میں وہی بگاڑتا ہے جو سٹ کر کے رہتا ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے، وہ نفس ہے۔ آج انسان کو برگلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، غلط کاموں کی طرف انسان کو جانے کے لیے آمادہ کر رہا ہے، لیکن انسان غافل ہے۔ انسان سوچتا ہے یار یہ شیطان کا کام ہے، نہیں، اگر شیطان کا کام ہوتا تو آپ نے سنا ہے نا کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان میں تو روزہ نہیں رکھتا ہے، پھر اس کو کس نے بھکایا؟ کس نے بھکایا؟ بات سمجھ میں آپ کو نہیں آئی؟ اور آگے لے کر کے چلتا ہوں، ابلیس سے بڑا شیطان کوئی ہے؟ سردار تو وہی ہے، باپ تو وہی ہے، پھر اس کو کس نے بہکایا تھا؟ کس نے برگلایا تھا؟ کس نے برگلایا تھا؟ وہ نفس تھا۔ اسی لیے یارو اپنی عقل پہ زور دو، نفس کا صحیح سے استعمال کرو۔ جب محفل ہو آ کر کے بیٹھو، سچ بات
علماء یہاں سے بیان کرتے ہیں، اس پہ سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بستر گرم مت کرو، ہمیشہ بستر گرم کرتے رہو گے، قبر میں ایسی کوتاہی ہوگی، ایسی کوتاہی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء جہاں پہ آئے آ کر کے جانب ادب کر کرو، علماء بیان کرے بغور سنو، علماء خطاب کرے بغور سنو اور سن کر کے عمل کرو۔ اس لیے کہ علماء اپنے باپ کی بات نہیں بتاتے ہیں، علماء اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں، علماء اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنے روپیہ خرچ کر کے امام ملت کو اتنی بڑی کانفرنس انعقاد کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایک منٹ ملا کر کے ایصال ثواب کر سکتے تھے، فاتحہ خوانی کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ دمکا سے علماء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جمترا سے علماء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھاگلپور سے علماء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی انہوں نے سوچا کہ علماء آئیں گے، آ کر کے خطابات کریں گے، علماء تقریر کریں گے، وعظ و نصیحت کریں گے، تو اگر پچرکی کے اگر ایک بھی انسان نے اگر اس پہ عمل کر لیا تو یاد رکھنا وہ انسان تو کامیاب ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ کامیاب رہے گے، جب مر جائیں گے تو وہاں بھی کامیاب رہے گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نیت تھی نا، یہی حوصلہ ہے نا، پھر سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آ کر کے بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ نبی کی محفل میں آ کر کے بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ علماء کی بات کو درگزر کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو تیرے تاریخ کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا جب ہمارے قوم نے جس دن سے ان علماء کی بات کو ماننا چھوڑ دیا ہے، اس قوم کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ایک معمولی سی بدایت فن لینے کے لیے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے انسان کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا رہتا ہے۔ نہیں رہتا ہے، حقیقت ہے نا۔ جب کھڑا کھڑا پیشاب کرنے والا آ جائے تو انسان دوڑتا ہے، گیٹ کھولتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے۔ آ جائے، ہمارے بچے کرسی بچھاتے ہیں، ہمارے بچے دریا بچھاتے ہیں۔ کیا مسلمان کا بچہ صرف کرسی بچھانے کے لیے ہے، دری بچھانے کے لیے ہے؟ روڈ کے کنارے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں کے لیے ہم کرسیاں بچھاتے ہیں، ہم دریاں بچھاتے ہیں۔ یاد رکھو، اپنی نسل کو صحیح تربیت دو، اور صحیح تربیت اسی وقت دے سکتے ہو جب تک تم علماء کی جانب رخ نہیں موڑو گے۔ علماء کی بات تسلیم کرو، علماء کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھو، پھر دیکھو تمہاری کامیابی شروع، تمہاری کامیابی شروع۔ اگر تم چاہتے کہ ہم کامیاب ہوں تو تمہیں علماء کی بات ماننی ہوگی۔ علماء کی بات نہیں مانو گے، فٹ بال کی طرح مارے جاؤ گے۔ علماء کی بات کو درگزر کر دو گے، تمہیں لوگ کچلیں گے، تمہیں لوگ مرو دیں گے، تمہیں لوگ نست نابود کر دیں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو، ضابطۂ ادب طے کرو، علماء سے صحیح مشورے لو۔ تمہیں کائنات کے پیچھے میں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم علماء کے پاس آ کر کے علماء کی اطلاع کر لو گے، کائنات کے پیچھے میں نہیں بلکہ پوری کائنات تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ دنیا کو تم سلوٹ نہیں کرو گے، اگر علماء کی بات پہ آ جاؤ گے پوری کائنات تمہیں سلوٹ کرے گی، تمہیں سلام کرے گی۔ علماء کی دامن سے وابستہ رہو رہو رہو، نہیں تو دیکھ ہی رہے ہو حالات، دیکھ ہی رہے ہو نا، دیکھ ہی رہے ہو نا۔ اور یاد رکھو ابھی تو تم ذلیل ہو رہے ہو، آنے والی نسل اتنی ذلیل ہوگی کہ تم تو قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری نسلیں کبھی بھی تمہارے لیے دعائیں نہیں کرے گی بلکہ تمہارے لیے بد دعائیں کرے گی، بد دعائیں۔ اگر اپنی اولاد کی زبان سے اگر دعا کے الفاظ سننا چاہتے ہو تو ابھی سے آپ کو تیار ہونا ہوگا، ابھی سے آپ کو ایک مستحکم
مسلمان بننا ہوگا، اور مستحکم مسلمان بننے کے لیے کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، علماء کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔